اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تلاش دہائیوں یا صدیوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے، اور انسان ان کی تلاش کے لیے بے شمار کوششیں کر چکا ہے۔ خاص طور پر یہ ایسی چیزیں ہیں جو مختلف مذاہب کے مقدسات سے تعلق رکھتی ہیں، اور آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو یہودی مذہب کے لیے بے حد اہمیت کی حامل اور ان کے عقیدے میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یہودی مذہب میں تابوت سکینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم تابوت سکینہ کی بات کریں کہ وہ کیا تھا، تو دراصل تابوت سکینہ کی اہمیت کی داستان حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ تابوت تھا جس میں بنی اسرائیل کی جانب سے مبعوث کیے گئے پیغمبروں سے وابستہ تبرکات رکھے جاتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ بشارت بذریعہ وحی نازل فرمائی کہ تابوت سکینہ جس فریق کے پاس ہوگا وہ فتح یاب ہوگا۔ اس وقت تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کے پاس تھا۔ اس تابوت سکینہ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا، اور اسی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت حاصل ہوئی، اور انہوں نے دشمنوں پر فتح حاصل کر لی۔ اس تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو یہودی مذہب میں بے حد اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا چھوڑا ہوا وہ قیمتی خزانہ جو ان کی وفات کے بعد کسی جگہ پر چھپا دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے دور میں بنی اسرائیل کو عظیم ترین شان و شوکت اور وسیع سلطنت حاصل ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال ترین قوم تھی جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ گمشدہ خزانہ جس کے بارے میں آج کوئی نہیں جانتا، اس کی یہودی مذہب میں کیسے اور کس طرح اہمیت ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، اور دنیا بھر کی تقریباً تمام طاقتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کا پابند کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر تصرف رکھتے تھے، تمام اقسام کے جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، اور ان کا حکم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی چلتا تھا، اور وہ بھی ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی حکومت ایک بڑے وسیع و عریض علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، جن میں مشرق وسطی کا تقریباً تمام علاقہ اور مصر سمیت افریقہ کا بھی کچھ حصہ شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی مذہب میں ان تمام علاقے کو بنی اسرائیل کی وراثت قرار دیا جاتا ہے، اور اس پر قبضے کی بات بھی کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کو مزید بڑھا دیا اور دور دراز کے علاقے فتح کر لیے تو شاہی خزانے میں بے شمار دولت اکٹھی ہو گئی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے یہودی مذہب کے مطابق ایک عبادت گاہ بنانے کا حکم ہوا، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے تعمیر کروایا۔ وہ پہلی عبادت گاہ تھی جسے یہودی آج ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا وہ تمام قیمتی اور وسیع و عریض خزانہ ہیکل سلیمانی میں بڑے ہی فنکارانہ انداز میں چھپا دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ ہیکل سلیمانی اللہ رب العزت کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا، تو یہ یہودی مذہب میں بڑا ہی مقدس ترین مقام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 40 برس بعد یہودی قوم میں پھوٹ پڑ چکی تھی، اور وہ آپس میں تفرقے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر موجودہ عراق کے ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر لیا جاتا ہے، اس نے بنی اسرائیل کی سلطنت پر حملہ کیا۔ بابلوں کے حملے میں بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور انہیں غلام بنا لیا گیا، اور ان کا بے دریغ قتل عام کیا گیا۔ یہاں میں ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل پر آنے والی اس آزمائش کی وجہ مذہبی طور پر کیا تھی اور کیا نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے لیے قیمتی چیز تابوت سکینہ بھی تھی، جسے سونے کی چادروں سے ڈالا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی بھی بڑے ہی شان و شوکت والے انداز سے تعمیر کیا گیا تھا، جس کی اندرونی دیواروں پہ سونے کی چادریں چڑھائی گئی تھی، اور ان میں طرح طرح کے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حملہ آور بابلوں لشکر کے یہودیوں کا یہ مقدس ترین مقام ہیکل سلیمانی لوٹ مار کا مرکز بن گیا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ملنے والے تمام چیزوں کو لوٹ لیا گیا اور اسے آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ پھر دوستو، یہ واقعہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل ہے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے تک کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس ہیکل سلیمانی کی اصل لوکیشن کہاں ہے، اس لیے اس بات کا پتہ چلانا بے حد مشکل تھا
کہ بابلی لشکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خزانہ لوٹا تھا وہ کہاں ہے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ لوٹا ہوا خزانہ بابلی لشکر نے کسی زیر زمین مقام میں چھپا دیا تھا، جبکہ کچھ دوسری روایت کے مطابق وہ خزانہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں رکھوایا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے یروشلم شہر کے نزدیک ایک تانبے کی کان میں دفن کروا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس زمانے میں سونے کے ساتھ ساتھ تانبا بھی بے حد قیمتی دھات سمجھا جاتا تھا، کیونکہ تانبا بہت ہی کم دستیاب ہوتا تھا۔ سونے کی طرح ہی تانبا بھی ایک نرم دھات ہے جس سے زیورات بنائے جا سکتے ہیں، اس لیے اس زمانے میں سونے کے بعد تانبے کو قیمت کے لحاظ سے دوسرا درجہ حاصل تھا۔ کچھ عرصہ قبل یہودی مذہب کے اس سے پہلے مقدس ترین مقام یعنی ہیکل سلیمانی کی لوکیشن کا پتہ لگا لیا گیا تھا، اور وہاں سے ملنے والے آثار کے مطابق یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ دراصل خزانہ جہاں سے لوٹا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ خزانہ موجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہ خزانہ واقعی روایت کے مطابق کسی نہ کسی تانبے کی کان میں موجود ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اس زمانے کے یروشلم شہر کے نزدیک تانبے کی کانوں کا بس ایک ہی سلسلہ تھا، جو یروشلم شہر سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر دور وادی تمنا میں موجود تھا۔ دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ کافی عرصے سے وادی تمنا میں موجود تانبے کی کانوں کی کھدائی کر رہے ہیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس چھوڑے ہوئے خزانے کو واپس حاصل کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل مذہب میں کم موجود روایات کے مطابق اس خزانے میں کم سے کم 10-20 ہزار صرف سونے اور تانبے سے بنے ہوئے برتن تھے، جبکہ سونے جواہرات کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ جو خزانہ اس قدر بڑا ہے کہ جس کے ہاتھ بھی آ گیا وہ ملک راتوں رات امیر ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے اس گمشدہ خزانے کی تلاش بڑے پیمانے پر زور و شور سے جاری ہے۔ البتہ ماہرین کو یہاں پر ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ وادی تمنا میں موجود تانبے کی کانوں کا یہ سلسلہ کم و بیش 10,000 سے زائد سرنگوں میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے کہ یہ خزانہ کس سرنگ میں دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے باری باری تقریباً ہر سرنگ کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، کیونکہ اتنی بڑی وادی کا اکثر تجزیہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو اب تک مختلف سرنگوں کی کھدائی کے نتیجے میں تانبے کے بنے ہوئے کچھ برتن میسر آ گئے ہیں، جس سے ان روایات پر یقین بڑھ گیا ہے کہ وہ خزانہ انہی سرنگوں میں کہیں دفن کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی ماہرین پچھلے 20 سال سے مسلسل باقاعدگی سے ایک ایک سرنگ کا معائنہ کر رہے ہیں اور انہیں کھود رہے ہیں تاکہ اس گم شدہ خزانے کا پتہ لگا جا سکے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔